السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوب دعائیں یاد ہو گئی اور عمل میں بھی آ رہی ہیں یہ صرف الحمدللہ. خوش قسمت ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں یاد کر لی. اب سال ہر سال تک جو آپ پڑھتے رہیں گے تو راتیں عبادت بنتی رہیں گی. اور تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان ینام اولہ ویقوم آخرہ ویصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. تو افضل یہی ہے کہ انسان رات کو سونے میں جلدی کرے اور اول رات سوئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما الفاہ السحر عندی الا نائما تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی. یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فجر سے پہلے سونے میں کوئی حرج نہیں. فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی ارض وسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے. آپ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے. تہجد کی نماز پڑھی. پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی. پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی. تو سے یہ پتہ چلتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور آرام کر کے پھر فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. اے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو. اذکروا اللہ اذکروا اللہ. سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی اگرچہ ہمیں دور لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موت کی زد میں آ جائے. داؤد علیہ السلام کا سونا جاگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ. وہ آدھی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. یعنی انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہوئی تھی رات کی. اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز بتائی جاتی ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا نفلی روزہ جو وہ کیسے رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. ایمان والوں کا سونا اور جاگنا. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے یعنی عبادت کی وجہ سے اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے. اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. دوسری جگہ پر آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گویا ایمان والے بہت زیادہ سونے کے شوقین نہیں ہوتے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اب تو ہم تہجد پڑھتے ہیں, اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب تو جنت پکی ہو گئی. وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس عمل پر فخر اور غرور نہیں ہوتا,
پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کے بعد انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ شاید رب کو یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک نیکی میں جب لگ جاتے ہیں تو دوسری بھلا دیتے ہیں، تو متوازن زندگی جو ہوتی ہے، بیلنسڈ لائف جو ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا رہے۔ نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں، سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے، یعنی دونوں طرح۔ عاصم بن حمید فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 10 بار آپ کیسے گنیں گے؟ 10 بار کیسے گنیں گے؟ کیسے؟ طریقہ بتائیے مجھے، کیونکہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا آتا۔ کیا انگلیاں کھولیں گے؟ اگر ہاتھ کھول دیا آپ نے، یہ حرکت کثیر کی تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ آپ صرف یہ کریں گے ہاتھ رکھا ہوا ہو اور صرف انگلی پریس کریں، بس، یعنی بغیر کسی حرکت کے، اور صرف ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جائیں، ہو جاتا ہے نا بس۔ پھر دوسرے ہاتھ کی تو 10 ہو گئے، یا ایک ہی ہاتھ کو 2 دفعہ۔ بعض اوقات جو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں یا زیادہ بھول جاتے ہیں تو وہ مجبوراً دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر لیں، ورنہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ پر ہی دونوں دفعہ گنا جائے، ٹھیک؟ تو اب اس میں آپ کو نہ ہاتھ کھولنا پڑے گا، نہ انگلیاں زیادہ ہلیں گی، اور 10 بار بھی ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، دعائے استفتاح برائے تہجد، یہ بھی دعائے استفتاح ہی ہے۔ استفتاح کہتے ہیں جس سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تہجد کے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حمد بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں اپنے ایمان کا اظہار ہے اور ان تمام چیزوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے جو واقعی حق ہے اور سچ ہے، اور تیسرے حصے میں
دعائیں مانگی گئی ہیں. حمد کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر ان تمام حقیقتوں کا اعتراف اور اقرار بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگا گیا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی پر بھروسہ، اور پھر اپنی خطاؤں کا اعتراف اور بخشش کی درخواست. یہ جو آخری حصہ ہے، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے؟ کس چیز میں آگے کرنے والا ہے؟ نیکیوں میں اور دنیاوی نعمتوں میں. جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات کوشش کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس وقت پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں پر کیا حکمت ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. جی، یعنی کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی، اگر اس نے کچھ دیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے. یعنی ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی ایک طرح سے مکمل بھروسے کا اظہار ہے، مکمل اعتماد. اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کبھی ہوتا کہ ہمیشہ آپ اپنی مرضی سے ہی جہاں چاہیں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور استاذہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ چونکہ ہر وقت یا تو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری دن میں ہر ٹائم ایسے ہو، کبھی نیکی میں آگے ہیں کبھی پیچھے، کبھی کسی اور کام میں آگے ہیں کبھی پیچھے. کبھی ٹائم سے آگے کبھی پیچھے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم پیچھے بھی ہو رہے ہیں تو بھی ہمارا یقین اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی خیر ہے. اور اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بھی ہم کسی بھی تکبر، کسی چیز کا شکار نہ ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آگے بڑھانے والی ہے اور پیچھے کرنے والی. بالکل. تو ہر روز صبح اگر یہ سبق یاد کر لیں تو کسی سے شکوہ شکایت نہ رہے. میں صبح کسی سے ذکر کر رہی تھی کہ تقدیر پر ایمان کی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے ایمان تو ہے کہ جو بھی نقصان ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مجھے سارا وقت نا ایک گلٹ سوار رہتا ہے کہ میری غلطی ہے میری غلطی ہے، تو میں اس سے کیسے باہر آؤں. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہی سکھائیں گے مجھے کہ یہ میں اس کو بیلنس کر پاؤں. تو اس میں کتنا اللہ نے سکھا دیا کہ پہلے آپ اپنی غلطیوں کی معافی بھی پوری مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز میں آپ چاہتے ہیں مجھے آگے کر دیتے ہیں، جس چیز میں چاہتے ہیں مجھے پیچھے. کیونکہ انسان کبھی بھی ہر چیز میں آگے نہیں ہو سکتا نا. اس میں مجھے یہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب میں تہجد میں کھڑی ہوں تو یہ آپ نے مجھے آگے کر دیا، اور اگر کوئی میں نیکی میں پیچھے ہوں کسی چیز میں، وہ بھی پھر میں آپ کی رضا سے ہوں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتے. تو جب ہم نے کہا اللہ کا اسلم تو، کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں نے ایکسپٹ کر لیا. اسلم تو اصل میں کیا ہے؟ سبمیشن، ایکسپٹنس، کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہیں میرے ساتھ میں ان پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو یہ جو رضا کی کیفیت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نیکی کے معاملات میں بھی کئی دفعہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایک دعا آپ کو یاد ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. ہوتا نا ایسے، پھر مکس اپ ہو جاتی، پھر مکس اپ. کچھ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی، کچھ نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اور بھی زیادہ مانگ لیں، کیونکہ اور زیادہ پڑھیں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے تو ہی ہمیں یاد ہوگی، ورنہ ہم شاید پہلی دفعہ پڑھ کے ہی یاد کر لیتے. تو جب ہمارا کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں ڈیلے ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں جلدی ہو جائے. ہاں سوچئے ذرا، ہے کوئی؟ اکثر لوگ مسکرا رہے ہیں. کسی کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے، کسی کا ویزا ڈیلے ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ عموماً جھنجھلاہٹ، کیوں نہیں ہوا، اب اس کو ہو جانا چاہیے. صبر نہیں رہتا نا. انت المقدم و انت المؤخر، اس ڈیلے میں بھی فائدہ ہے، اور اس وقت نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا فائدہ ہے. کئی سال بعد جا کے سمجھ آتا ہے کس قدر فائدہ تھا. مثلا آپ کو کچھ نئی چیز سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی
ایسی چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو جلدی میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. بعض اوقات تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر حال میں پھر صبر ضروری ہے. مثلاً آپ کسی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا نہیں لگتا وہ انتظار، ہے نا؟ یا کبھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا وہ انتظار، لیکن اس میں کیا حکمت ہوتی؟ کیونکہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، کیونکہ ہماری توجہ اس وقت غور و فکر پر نہیں ہوتی، ہماری توجہ اس وقت مقصد پہ ہوتی ہے یا وہ چیز جو ہم پانا چاہتے ہیں اس پہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے مل جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اگر زندگی میں قبل از وقت ہونے لگے، وقت سے پہلے انسان کو مل جائے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. ہم نے تو اپنے لیے سوچا ہوتا ہے کوئی نیکی یا کوئی اچھائی یا کوئی ہم یہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ حالات میں رکھ کے کچھ اور طرح سے تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ کچھ حالات واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز حاصل زیادہ بہتر طور پر پھر ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس کو. استاذہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ اس سے تھوڑا سا جو پچھلا ہے نا اس کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں تجھ پہ ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور پھر تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں. یعنی اپنی تمام چیزیں اس کے حوالے کیا. اور ایک اور چیز جو مجھے اس پورے میں نظر آ رہی تھی کہ یہ دن رات کا ایک تعلق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی پوری ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی جب وہ اپنے شعور میں ہوتے ہیں تو ان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً تنہائی کے لمحات میں تو وہ سبحان اللہ سبحان ربی ہی کہتے چلے جا رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ سب کہہ لیا اور اللہ سے تعلق ہے تو پھر اب رجوع بھی اسی سے ہے، اسی سے جھگڑا کیا، خاموشی، فیصلہ، ہر کچھ. تو پھر اب جو بھی ہوگا اب وہ چاہے آگے کرے چاہے پیچھے کرے، ہر ایک میں خیر ہی خیر ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اکثر جھگڑے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی اپنے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں سے. کبھی آپ کا ہوا کسی سے جھگڑا؟ بہت ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی، کبھی بچوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑوں سے، کبھی دوستوں سے، کبھی کسی سے جھگڑا چلتا رہتا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ وبی کا خاصم تو الیک حاکم تو فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. کیونکہ جھگڑے میں ہم اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، ایون دو اگر ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو بھی بخشش مسائل کا حل ہے. جب کسی بھی کام میں رکاوٹ آئے تو صرف لڑائی جھگڑے سے وہ حل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی. اور پھر انت المقدم و انت المؤخر، اللہ چاہے تو فیصلہ جلدی سامنے آئے، اللہ چاہے تو اس میں تاخیر ہو جائے. یس، اسی جلد بازی کو کنٹرول کیا گیا اس میں. ہماری برداشت کو بڑھائی جا رہا تھا، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز بڑھے یا دوسری، لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے. استاذہ کل ایک خاتون آئی بہت ہی زیادہ پریشان تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، یا میں خودکشی کر لوں گی اور یا میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پریشانی کیا ہے نا، تو انہوں نے بتایا کہ 22 سال پہلے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی، لیکن اب میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان ہے، ہر چیز ہے اب اس کے پاس مگر وہ بہت ہی زیادہ سنگ دل ہے، تو میں اب بالکل نہیں رہ سکتی اس گھر میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں کہ نتائج بہت ساری چیزوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے. صرف آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، آپ دعائیں بھی کریے، دعائیں جاری رکھیں. پھر میں نے انہیں نا قرآن مجید سے نوح علیہ السلام کی اور ایک دو اس طرح کی مثال دی. تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنی مایوس تھی آج، اور مجھے یوں لگا کہ ہم مایوس اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نتیجہ اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. نتائج کے اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. خلاصہ یہی ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، انت المقدم و انت المؤخر، کہ تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. تو بعض اوقات بہت زیادہ ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، اس وقت کیوں ایسا ہوا ہے، جیسے ہدایت ہی ملنا تھا تو ہم بہت زیادہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ میں ایسے رہی ہوں. لیکن میں نے جب خود اپنا انالیسس کیا کہ مختلف چیزوں کے ملنے کا ایک وقت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ اگر وہ اس سے پہلے مجھے ملتی تو شاید میں اس کی وہ قدر ہی نہ کرتی. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اب تم ٹھیک وقت پر آ گئے ہو اے موسیٰ. تو چیزوں کو لینے کے لیے قبولیت کی صلاحیت ہی ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اس دعا کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کم ہے، اس میں بہت معنی کا سمندر ہے، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی اور اس میں سے بھی ایک ایک حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے.
جو کس طرح آسمان و زمین سے بات شروع ہوتی، پھر اللہ کے ملک پہ بات شروع ہوتی، پھر نور کی بات ہے، اور پھر اللہ کے وعدوں اور ملاقات اور بات کی، اور پھر جنت، پھر دوزخ،